بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ رمضان شریف میں درود پاک کی کثرت کرنے کے کیا فوائد ہیں، رمضان شریف میں روزہ رکھ کر درود پاک پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا فضائل و برکات ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ نے چاہا تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اور مکمل دیکھیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ویسے تو رمضان شریف میں درود پاک کی کثرت کرنے کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور بہت کچھ ملتا ہے، لیکن یہاں میں آج آپ کو صرف 3 بینیفٹس بتاؤں گا، 3 فضائل و برکات رمضان شریف میں روزہ رکھ کر ہمیں کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوں گے، سنیں گے مزہ آ جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا روزہ رکھ کر درود پاک پڑھنے کا، وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھ کر جب درود پاک کی کثرت کریں گے نا، تو اس کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں، جب بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا نا، تو اس کی جو زبان ہے وہ ذکر و اذکار میں، تسبیح میں مصروف رہے گی، درود پاک پڑھنے میں مصروف رہے گی، تو اس طرح وہ جھوٹ، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بہتان، الزام تراشیاں، اور سمجھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، سمجھے کہ ہر طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ، اور تمام فضولیات، تمام خرافات اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کا جو روزہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، مقبول ہوگا۔ کیونکہ جب بندہ روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتا ہے نا، تو اس سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ روزے میں بکثرت گناہ کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ روزہ رکھ کر درود پاک کی کثرت کرے گا، تو ایک تو فائدہ یہ اسے حاصل ہوگا کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، جھوٹ، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، فضولیات اور تمام طرح کے گناہوں سے اگر وہ باز نہیں آتا، تو پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جو بندہ روزہ رکھ کر درود پاک کی کثرت کرے گا، تو روزہ رکھنے کی برکت سے اس کا جو روزہ ہے وہ منور بھی ہوگا، روزے کی جو اس کا تقدس ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ وہ روزہ ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور بندہ روزہ رکھ کر درود پاک کی جب کثرت کرے گا تو اس کی برکت سے گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خوب وزنی ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، دوسرا اور اہم فائدہ روزہ رکھ کر درود پاک پڑھنے کا ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ درود پاک کی قبولیت کے ساتھ ساتھ ہمارا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ دیکھیں، درود پاک تو قبول ہی قبول ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عمل رد بھی ہو سکتا ہے، قبول بھی ہو سکتا ہے، ہر عبادت رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے، سوائے درود پاک کے کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا صلی اللہ علی محمد، یا اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ تو یہ ایک دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ دیکھیں، دیگر جتنی بھی عبادات ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، ہم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ عبادات خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں نا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، کیونکہ تو ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو زیادہ جانتا ہے، تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم نہیں تھے نا، تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درود پاک ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔
تو جب ہم روزہ رکھ کر وہ عمل کریں گے کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کی قبولیت حتمی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، تو ایسا عمل کہ جو روزہ رکھ کر اگر کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، تو اس عمل یعنی کہ درود پاک کی قبولیت کے ساتھ ساتھ ہمارا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو جب ہم روزہ رکھ کر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، تو ہم دو عظیم عبادات کو ایک دن میں جمع کر لیتے ہیں، روزے میں جمع کر لیتے ہیں۔ اب کیا کیا دیکھیں، جب روزہ رکھ کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت ہمارے حق میں شفاعت کرے گا اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث طیبہ میں اس کا مضمون ملتا ہے، اور درود پاک اس کے پڑھنے والے کی تو حضور نبی پاک علیہ السلام بروز قیامت شفاعت فرما کر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ احادیث طیبہ میں کئی مضمون اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اسے بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا شرف حاصل ہوگا، حق حاصل ہوگا۔ تو اللہ کریم اس مبارک ماہ میں کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔